صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मीज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल-मुर्तजियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार अल्लाह ताला पर उम्मीद रखने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو ایک خاص دعا عطا فرمائی ہے جو ہر نبی نے اس دنیا میں ہی اس دعا سے فائدہ حاصل کر لیا، اور میں نے وہ دعا اپنی امت کی شفاعت کے لیے قیامت کے دن تک محفوظ کر لی ہے۔ میری شفاعت ہر اس امتی تک پہنچے گی جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو اور وہ حالت ایمان میں فوت ہو گیا ہو۔ ناظرین کرام، اللہ کریم نے دنیا کی تمام قوموں اور ملکوں کی طرف، تمام لوگوں کی طرف انبیاء کرام، رسولان کرام بھیجے ان کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے۔ جن لوگوں نے انبیاء کرام کی اطاعت کی انہوں نے بڑا فیض پایا، ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور انعامات ملتے رہے، اور جن لوگوں نے انبیاء کرام سے بغاوت کی، ان کی تعلیمات سے سرکشی کی یا ان کا مذاق اڑایا، ان پہ پھر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے عذاب بھی نازل کیے۔ اور یہ باتیں جو ہیں گزشتہ جو امم کے سابقہ، ان کے بارے میں قرآن حکیم میں جو ہمیں ملتے حالات و واقعات، اصل میں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ان سے ہم لوگ جو ہے وہ عبرت پکڑیں، اور ان سے پھر آدمی کو پتہ چلے کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو غضب الہی کا باعث بنتی ہیں۔ آج ہم ایک اللہ کے جلیل القدر پیغمبر کے بارے میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جن کے بارے میں نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی بندے، اور یہ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے کے لیے مناسب نہیں کہ وہ مجھے یونس بن متی سے بہتر کہے، یعنی یونس بن متی بھی ان کو لوگ کہتے ہیں۔ تو ان سے حضرت یونس علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک الفت تھی، اور اس کا اظہار اس سے بھی ہوتا ہے جب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کدو آپ کو بڑا پسند ہے، تو آپ نے کہا یہ وہ درخت ہے جو میرے بھائی یونس کا درخت ہے، اور اس نے ان کو سایہ مہیا کیا تھا جب وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تھے۔ تو ناظرین کرام، سیدنا یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کو 7 سال تک آپ جو تھے وہ تبلیغ کرتے رہے، لیکن انہوں نے سرکشی کی، اور پھر انہوں نے ان کے خلاف دعا مانگ دی۔ میں بد دعا کا لفظ عمدن نہیں کہہ رہا، جب اولیاء کرام کا جب انبیاء کرام کا ذکر پاک ہو تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح کے لفظوں سے احتراز کیا جائے، مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ تو ان کے خلاف جب دعا کی، آپ رات کو نکل گئے، اور پھر ان پہ عذاب کے آثار جب ظاہر ہونا بھی شروع ہوئے تو پھر انہیں اللہ کے حضور معافی مانگ لی۔ ان کی معافی کس طرح ہوئی، اور پھر جناب یونس علیہ السلام جو تھے ان کو کس امتحان سے گزرنا پڑا، وہ کس طرح کشتی میں سوار ہوئے، کشتی سے دریا میں کیسے گئے، دریا میں پھر مچھلی کے پیٹ میں کیسے گئے، کتنا عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، کس طرح ان کی جو کمزوری ہوئی وہ کس طرح رفع ہوئی، وہ کون سی دعا تھی، تسبیح تھی جو انہوں نے پڑھی اور توبہ قبول ہوئی۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا وہ دعا جو یونس علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، جو بھی اس دعا کو پڑھے گا اس کی دعا قبول ہوگی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ جناب یونس علیہ السلام کے واقعات، ان کی قوم جو تھی ان کو کیسے پھر جو تھی ان کی اصلاح ہوئی، اس کے بعد آپ دوبارہ جو تھے کس طرح وادی نینوا میں اللہ کے حکم سے آئے، پھر آپ نے کیسے جو تھے لوگوں کو جو تھا اللہ تعالیٰ کے حضور ان کو سر ان کے جھکائے اور سجدہ ریز ان کو کیسے کروایا۔ ان سارے واقعات پہ گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب علامہ محمد برکاتی، نوجوان سکالر، کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کے ساتھ جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی، تصوف پہ آپ کا بڑا کام ہے۔ ان کے ساتھ نوجوان سکالر علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی۔ آپ ان تینوں سے واقف ہیں، میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، اس لیے میں اپنا تعارف مختصر کر رہا ہوں۔ جی آپ سے کئی قرآن حکیم کی صورتوں میں جناب یونس علیہ السلام کے تذکرے آئے ہیں، آپ کی شان بھی بیان ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام ان چند انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ہیں جن کا اسم بمسمى اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ ٹھیک، 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام میں سے یہ مخصوص انبیاء کرام۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام آپ نینوا بستی، جس کو نینوا اور نینوا دونوں طرح ہی تلفظ میں ادائیگی ہے، شعراء نے اس کو، علامہ نے نینوائی کہا، ہاں جی، علامہ اقبال نے، جی، وہاں پر آپ کو مبعوث فرمایا گیا۔ تو اس کی آبادی تقریباً 1,00,000 سے زائد تھی۔ تو آپ نے اہل بستی کو سمجھانا شروع کیا،
علاقہ والوں کو سمجھانا شروع کیا، لیکن جس طرح ہوتا ہے ابتدا میں سرکشی، انہوں نے آپ کی نصیحتوں کو قبول نہ کیا۔ آخرکار پھر وہ ہوا کہ آپ نے اس قوم کو عذاب کی خبر دی، ان کے خلاف دعا کر کے آپ وہاں سے چلے گئے۔ اب آگے یہ ہوا، یہ دور جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے 800 برس بعد کا ہے، ہاں جی، اور آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ حضرت بنیامین سے ہوتا ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام تک ہاں جی، پہنچتا حضرت ہے۔ یعقوب اور حضرت سیدنا ایوب اور پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ ٹھیک، اب یہ حضرت اسحاق اور حضرت سیدنا ابراہیم۔ جی۔ اب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ جانے لگے بستی سے تو تنہا نہیں گئے، اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے لیا۔ اچھا، جب ساحل پر پہنچے اور ان کو کہہ دیا اب عذاب آ جائے گا، تو وہاں گئے تو آگے ایک کشتی تھی اور اس کے اندر افراد جو تقریباً پورے تھے، 3 دن میں، 7 دن میں، 10 دن میں عذاب، اس طرح کی کوئی روایت ہے۔ کچھ افراد کی کمی تھی، تو آپ نے اپنے گھر والوں کو اور کچھ بچوں کو بٹھایا، اور باقی وہ کہنے لگے کہ اب ہمارا کوٹا پورا ہو گیا ہے، اب اور نہیں کسی کو بٹھائیں گے، آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ آپ کے ساتھ آپ کے 2 بیٹے بھی، یہ تینوں یہاں پر رک گئے۔ انہوں نے کہا آپ چلو اور ہم دوسری کشتی میں آ جائیں گے۔ دوسری کشتی آئی تو اس کے آنے سے پہلے یہ ہوا کہ آپ کا ایک بیٹا اسی ساحل کے ساتھ ہی پانی کی موجوں کی نظر ہو گیا، اچھا، اس کا انتقال ہو گیا، وہیں پر ڈوب گیا۔ اب دوسرا بیٹا جو تھا، آپ اس کی طرف متوجہ تھے، بھیڑیا آیا اور وہ اس کو اٹھا کے لے گیا، اس نے اس کو نگل لیا اللہ، بھیڑیے نے۔ اچھا، اب رہ گئے تنہا، ادھر سے آگی کشتی۔ اب آپ کو یہ فکر تھی کہ میں ان کو بچاؤں جو آگے گئے، شاید ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہ ہو جائے، تو آپ وہاں پر اس کشتی میں بیٹھے ہیں، اور کرنا خدا کا یہ ہے کہ اس کشتی کے دائیں بائیں اور کشتیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، اچھا، ان کو کچھ نہیں ہو رہا، اور یہ کشتی جو ہے یہ ڈگمگانا شروع ہو گئی۔ اب یہاں پر یہ صورتحال ہوئی، انہوں نے کہا بھی یہ تو کوئی مسئلہ گڑبڑ ہے، کچھ کہنے لگے، روایات مختلف ہیں۔ ان کا عقیدہ تھا ہاں جی، کہ اگر کوئی بھاگا ہوا غلام جو ہے غلام، تو اس طرح کی آخرکار وہ ہوا جو مشہور ہے، قرآن اندازی ہوئی اور اس میں آپ کا نام آیا، اور پھر وہ وقت آیا کہ جب آپ کو دریا کی موجوں کی نظر ہونا پڑا۔ نہیں، وہ واقعہ پورا بیان کریں کہ ڈگمگائی کشتی، انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ کوئی خادم اپنے آقا سے بھاگا ہوا بیچ میں ہے، تو آپ نے فوراً کہا کہ وہ میں ہی ہوں۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ تو بڑی نیک شخصیت ہے، ہم پورا ڈالتے ہیں۔ ہاں جی، آپ کا چہرہ مبارک جو ہے اسے نور پھوٹتا تھا، نبی تھے، کوئی معمولی تو تھے نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے، کچھ لوگوں نے یہاں تک بھی کہا کہ اگر یہ بات ہے تو آپ کی جگہ پہ ہم جانے کو تیار ہیں، اچھا، آپ بچ جائیں، اتنا حسین صورت، خوب روح اور پرکشش شخصیت، تو آپ کو تو بچنا چاہیے۔ لیکن آپ نے جو وہاں کا معمول تھا، قرآن اندازی کرو، میں اس طرح نہیں کرنے دوں گا، اور یہ قرآن اندازی آپ جانتے ہیں کہاں کہاں پہ پہنچی، سرکار کے والد محترم اور سب تک۔ اب یہ 3 دفعہ ان کا نام نکلا، 3 دفعہ۔ اب جب یہ جانے لگے ہیں تو ایک مچھلی کو اللہ نے حکم دیا کہ تم جاؤ، حضرت سیدنا یونس علیہ السلام آنے لگے ہیں، اور ان کو اپنے جسم میں محفوظ کرو۔ وہ جو مچھلی تھی گھبرا گئی کہ شاید وہ نبی ہیں اور ان کے جسم کو میری وجہ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ وہ گھبرا کے عرض کرنے لگی یا اللہ میں اس قابل نہیں کہ تیرا نبی میرے اندر جلوہ گر ہو۔ تو اللہ نے پھر دوسری مچھلی کو حکم دیا۔ اچھا، تو وہ مچھلی اب کہنے لگی کہ یا اللہ اگر تم میرے اوپر کرم نوازی کرے اور میں ان کی حفاظت کر سکوں تو پھر مجھے اجازت۔ تو اللہ نے فرمایا تجھے اجازت ہے، لیکن تو ان کی ہڈیاں اور ان کے جسم کو اس طرح نقصان نہیں پہنچا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ مچھلی کو حکم ہو رہا ہے اور مچھلی سمجھ رہی ہے،
حضرت یونس علیہ السلام کا یہ جو تذکرہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی عدالت کا ایک شاہکار ہے۔ اچھا، قوم دیکھیں وہ باقاعدہ ایک نبی کے لیے وہ تکلیف دہ ماحول بنا رہی ہے تکذیب کر کے کہ وہاں سے آخر کار ایک نبی کو جانا پڑا۔ ٹھیک، اب نبی ان کو کہہ کے جا رہے ہیں کہ تم پر عذاب آئے گا، اور اس عذاب کی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کچھ میں ہے 3 دن بعد، کچھ میں ہے 40 دن بعد، کسی میں ہے 25 دن بعد۔ تفسیر کبیر والے نے لکھا کہ 25 دن کے بعد وہ آثار ظاہر ہوئے۔ ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو مہلت دی، آثار جو ہی ظاہر ہوئے تو وہ ساروں نے جس انداز سے توبہ کی وہ ہم سب کے لیے ایک سبق کی بات ہے۔ سبحان اللہ، وہ سارے لوگ بستی کو چھوڑ کر جنگل میں نکل گئے سمیت بادشاہ کے۔ بادشاہ سمیت، اور جانوروں کو اپنے بچوں سے الگ کیا، یعنی اپنے اوپر حزن و ملال اور اپنی جو ان کی داخلی ندامت، کیفیت تھی، شرمندگی، ندامت، رونا دھونا، گریہ ازاری، حتیٰ کہ جانور بھی بھوک اور پیاس کی وجہ سے آوازیں ایسی نکالتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ منظر بنانا اور اجتماعی توبہ کرنا اتنا پسند آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو باقاعدہ مہلت دی اور ان کو درجہ ایمان دیا، اور حضرت یونس علیہ السلام کو اس آزمائش سے گزارنے کے بعد دوبارہ ان کی طرف رہبری کے لیے بھیجا۔ یہ تو منظر 1 تھا لاکھ سے زیادہ مظاہر، تھے، 1 لاکھ سے زیادہ تھی ان کی تعداد۔ 1 لاکھ سے زیادہ تعداد تھی۔ ٹھیک ہے، یہ غازی صاحب انتہائی سمجھداری کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ جملہ فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام کے علاوہ تو کوئی قوم ایسی نہیں آئی دنیا میں جس کے سامنے اس طرح کے آثار ظاہر ہوئے اور انہوں نے اجتماعی توبہ کی ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بنیادی طور پر نقل اس لیے کیا، وہاں قرآن مجید میں حسرت کے جملے ہیں کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ یونس علیہ السلام کی قوم تو اجتماعی طور پر توبہ بھی کر گئی، باقی اس کے علاوہ تو کوئی قوم نہیں گزری جو میرے ساتھ میرے فضل کی اتنی طالب بنتی اور میں اپنا فضل اور رحمت ان پر انڈیل دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جہاں تک واقعہ حضرت یونس علیہ السلام کا، حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ بنیادی طور پر ایک نبی ہیں۔ ٹھیک، تو نبی کا تذکرہ اب چونکہ جتنا اعلیٰ مقام ہوگا اس اعلیٰ مقام کے اعتبار سے اگرچہ ان کے تحت آنے والے فعل وہ ذنب کے درجے کے نہیں ہوں گے، گناہ ہمیں نہیں آئیں گے، لیکن بہرحال اس شان کے لائق وہ شایان نہیں بنتے، تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات ان کا مقام دکھانے کے لیے ان کو ابتلا کے مرحلے سے آزمائش سے گزارتا ہے، آزمائش سے گزارتے ہیں تاکہ ان کا مخلص ہونا لوگوں پر واضح ہو گئے۔ واہ، اچھا جی ہاشمی صاحب، یہ دیکھیں بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ جی مچھلی کے پیٹ میں اتنی دیر رہے، اتنے دن رہے، تو وہ پھر کیسے خیریت سے آ گئے۔ آج کے دور میں یہ ڈاکٹر جان ولسن جو تھے فیلو کوئنز کالج آکسفورڈ کے، انہوں نے بھی، اور اس کے بعد پھر ایم ڈی پال نے تحقیق کی ہے، یہ جو مشہور سائنسی رسالہ ہے اس کے، انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح حادثات ہوئے اور لوگ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور کوئی 24 گھنٹے کو 3 دن بعد نکالا تو وہ جو تھے ان کو دوبارہ وہ آکسیجن وغیرہ لگائی تو وہ ٹھیک تھے، صرف وہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ بڑی مچھلی کے پیٹ میں اتنی آکسیجن ہوتی ہے جس سے انسان جو ہے وہ زندہ رہ سکتا ہے۔ یہ اب ماڈرن تحقیق بھی آ گئی ہے۔ میں نے کہا لوگوں کے ذہن میں جالے ہوتے ہیں نا تو اس لیے بات کر دی۔ جی جالے تو شیطان جو ہے بنتا رہتا ہے اور لوگ تشکیک میں مبتلا رہتے ہیں، حتیٰ کہ اچھا جالے بنے ہوتے ہیں اور مانتے نہیں ہیں؟ جی ہاں، مطلب کسی کو کہیں نا بھئی شیطان تمہیں کوئی کر رہا ہے مس گائیڈ، تو وہ کہتا ہے نہیں جی مجھے تو شیطان نہیں کر رہا۔ قبلہ غازی صاحب، یہ جو ہلاک کی بات تو اپنی جگہ رہی، بہت سے جن کو آپ دانشور کہتے ہیں، جی دانشور کہتے ہیں، انہوں نے بھی مطلب بعض نے تفاسیر لکھتے ہوئے ایسی کہہ لیجیے کہ غلط باتیں جو شان انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ زیبا نہیں ہے وہ لفظ جو ہے وہ بیان کر دیے۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کے حوالے سے مچھلی کا جو معاملہ ہے یہ قرآن کے قصص میں سے ایک عجیب جو ہے وہ قصہ ہے، اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ 40 دن تک جو ہے وہ کم و بیش آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور یہ 40 دن کی وہ تعداد جو ہے مفسرین نے اس کو جوڑا ہے اس کے ساتھ کہ آپ جب اپنی قوم سے الگ ہوئے تو وہ 1 ذی الحجہ تھی، اچھا، اور جب قوم نے عذاب کے اثار دیکھے تو وہ محرم الحرام کی ابتدائی تاریخیں تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے جب ان کی توبہ کو قبول کر لیا، اور توبہ انہوں نے کس حال میں کی، جی
توبہ اس حال میں انہوں نے کی کہ اپنے آپ کو انہوں نے کانٹے بچھا کے اس پر کھڑا کر دیا، اپنے سروں میں راکھ ڈالی اور خود ٹاٹ کے لباس پہن لیے، اور اصل میں تو وہ بھاگے اس تلاش میں کہ ہمیں کہیں یونس علیہ السلام مل جائیں اور ہم ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو کے اسلام قبول کر لیں. لیکن آپ چونکہ پہاڑی پر تشریف لے جا چکے تھے اور اس چیز کو منتظر تھے کہ کیسے قوم پر جو ہے وہ عذاب آتا ہے، لیکن وہ عذاب آنے کی بجائے اللہ تعالیٰ نے جب ان کی اس توبہ کو دیکھا اور ان کو مائل دیکھا کہ وہ مطلب اب چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو 10 محرم الحرام کو قبول فرمایا. سبحان یہ 10 محرم الحرام کا جو ہے معاملہ ہے، یہ بہت مطلب کہہ لیجیے کہ پرانا صدیوں اس کی تاریخ ہے، بڑے بڑی اس کی تاریخ ہے زبردست. جی ہاں. تو وہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے کہ پھر شیطان جو ہے مطلب اب یہاں پہ کچھ ادب کا بھی معاملہ ہے، وہ آپ کے پاس پہنچا اور آ کر اس نے یہ کہا کہ آپ کی قوم پر تو عذاب نہیں آیا، اور وہاں پر یہ دستور تھا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی شہادت مطلب اپنے سچا ہونے پر کوئی گواہی یا اپنے کوئی دلیل پیش نہ کر سکے تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا. تو آپ کو شیطان نے آ کر یہ بات بتائی، آپ کو پتہ چلا پہاڑی پر آپ تھے، جیسے بھی مختلف باتیں ہیں کہ آپ کو پتہ چلا کہ عذاب نہیں آیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کے جو آثار ظاہر کیے تھے وہ ختم کر دیے اور قوم سے عذاب ہٹا دیا گیا ہے. تو آپ اس خیال سے کہ اب میں قوم کے پاس کس لحاظ سے جاؤں گا، آپ پھر وہ کشتی کا سفر جو ہے وہ آپ نے اختیار فرمایا، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ پر آزمائش ڈالی کہ آپ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ سمندر میں اترے یا دریائے دجلہ میں اترے، اور وہاں سے وہ کشتی وہ مچھلی جو ہے وہ 40 دن لیے آپ کو پھرتی رہی. بعض مفسرین نے یہ بھی جملہ یا جزیہ لکھا ہے کہ وہ منہ باہر نکال کے رکھتی تھی، اور وہ اتنی بڑی تھی کہ آپ علیہ السلام اس میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. اچھا جی ہاں، تو یہ ممکن ہے اس لیے کہ جب حضرت سعد بن حضرت ابو عبیدہ بن جراح گئے تھے وہ ایک لے کے اسلامی لشکر، تو ان کے پاس سب کچھ ختم ہو گیا، حتیٰ کہ صحابہ نے بعض اوقات وہ جو گھاس اور پتے وہ کھائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایک مچھلی آ گئی اور وہ دریا سے، اور اس مچھلی کو صحابہ کئی روز تک کھاتے رہے، حتیٰ کہ جب مدینہ منورہ واپس آئے تو ان کے تھیلوں میں مچھلی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی اور آپ نے نوشت فرمائی. یعنی اتنی بڑی مچھلی کہ پوری فوج جو ہے وہ کئی روز تک اس کو کھاتی رہی. تو یہ مچھلیاں اتنی بڑی ہیں. آپ کی عظمت و شان کے حوالے سے یہ سارا واقعہ ہے. آپ مچھلی کے پیٹ میں جنات کی اور جو سمندری مخلوقات یا دریاؤں کی مخلوقات ہیں ان کی تسبیحات کو سنتے تھے، اور اپنے رب اور وہ مخلوق بھی آپ کی تسبیحات کو سنتی تھی. انہوں نے کہا یا اللہ یہ کیا آوازیں آ رہی ہیں، یہ کیسی آوازیں کی اجنبی سی آوازیں آ رہی ہیں. پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا کریم تو نے مجھے 3 اندھیروں میں 3 تاریکیوں میں تو نے مجھے قید کر دیا. رات کا اندھیرا ہے، پانی کے اندر کا اندھیرا ہے، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے. تو مجھے اس ظلمات سے، اس اندھیرے سے مجھے نجات عطا فرما. علامہ صاحب وہ دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہی دعا ہے. جی یہ آج بھی جو پڑھے تو مشکلات اور یہ ساری. ہاں جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ایک اور روایت بھی مروی ہے، ایک تو آپ نے سٹارٹ میں بیان فرما دی، وہ اس طرح بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو اپنی دعا قبول کروانا چاہے تو وہ 2 سجدے کرے اور ہر سجدے میں 40 مرتبہ یہ دعا پڑھا کرے. اچھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو ہم بات کر رہے تھے حضرت یونس علیہ السلام کے وہاں پہنچنے کی. اب اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایک جملہ بولا کرتے تھے، ھذہ عقوبۃ لأولیائہ فکیف لأعدائہ، کہ یہ انداز اگر تھوڑا سا خلاف اولا معاملہ ہوا ہے تو اللہ اپنے محبوبوں کے ساتھ یہ معاملہ فرما سکتا ہے، تو پھر اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا کیا کرے گا جو اس کو مانتے ہی نہیں، اس کو عذاب کیسے نہ دے گا پھر، اور کتنا بڑا دے گا. تو اس ضمن میں یہ بات بھی دیکھنی چاہیے کہ تقدیر کی بنیادی طور پر 3 اقسام ہیں. ایک تقدیر معلق، شبہ مبرم اور مبرم. مبرم تو ٹلنے والی ہوتی نہیں، اس میں تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی بتا دیتا ہے اپنے پیاروں کو بھی اس میں آپ نے دعا بھی نہیں کرنی، یہ عذاب میں نے دینا ہی دینا، یہ نہ ٹلنے والا. شبہ مبرم جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں خاص محبوبان خدا اگر التجا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو تبدیل بھی فرما دیتا ہے. اور جو تقدیر معلق ہوتی ہے وہ عام مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے کہ اگر آپ یہ کرو گے تو اللہ فرماتا ہے میں یہ کروں گا، اور اگر یہ کرو گے تو میں یہ کروں گا. تو یہ صدقہ کریں، خیرات کر دیں، کسی سے دعا کروا لیں، البلا، یہ تمام چیزیں ادھر جاتی ہیں. تو اب یہ چیز جو تھی وہ مبرم نہیں تھی. اگر مبرم ہوتی تو پھر تو عذاب آنا ہی آنا تھا. صحیح ہے. تو اس لیے یہاں پر جو ہے ان کی دعائیں رنگ لائیں. جب کوئی بھی انسان کے پاس اسلحہ نہ ہو تو دعا سلاح المومن، یہ مومن کا اسلحہ ہے. پھر اللہ کے حضور اپنے ہاتھوں کو پھیلا دے
دعا مخ العبادہ، عبادت کا مغز بھی ہے. واہ 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 واہ. تو اس پہ ایک بات زبردست آپ کو سناؤں. روز ویلٹ جو امریکی صدر تھے، ان کے دور میں جب قوم نے دھماکہ کیا ایٹم کا، تو اس نے تقریر کی آ کے ریڈیو پہ. اس نے کہا میری قوم اس بات پہ زیادہ نازا نہ ہو کہ ہم نے ایٹم بم بنا لیا اور بڑے طاقتور ہیں. میں ایک ایسی چیز تمہیں بتانا چاہتا ہوں جو ایٹم سے بھی زیادہ طاقتور ہے. تو وہ لوگ بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا کہ اور بم بھی ہوگا اس طرح. اس نے کہا وہ دعا ہے. اگر قوم مل کے کوئی دعا کرے تو یہ ایٹم بم سے زیادہ طاقتور چیز ہے. اور دعا سے پھر بدلتے ہم نے دیکھا ہے، قومیں بھی بدلتی ہیں، انسان بھی بدلتے ہیں. تو یہ بھی ہے. جی تو اب اس میں یہ ہے کہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام جب کشتی اس مچھلی کے اندر تھے تو وہاں پر انہوں نے یہ جب جملہ بولا جو ابھی آپ نے استفساراً فرمائی، دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آواز آسمانوں کے فرشتوں تک پہنچی. اللہ اکبر. اور وہ کہنے لگے یا اللہ یہ تو تیرے پیارے نبی کی آواز ہے اور بڑی کمزور آواز محسوس ہو رہی ہے اور دیر بعد ہم سن رہے ہیں، اور یہ تو وہ ہیں جن کے اعمال صالحہ صبح و شام اوپر آیا کرتے تھے. واہ واہ واہ. تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ یہ فلاں جگہ پر کشتی میں ہم نے رکھا ہوا ہے، ان کو مچھلی کے اندر رکھا ہوا ہے اور یہ ان کی صورتحال ہے. تو تمام ملائکہ جن تک وہ آواز پہنچی تھی وہ اللہ کے حضور گڑ گڑانے لگے، یا اللہ اتنا تیرا پیارا پیغمبر اور اتنی بات پہ اس کو وہاں پہ رکھ لیا. اور یہ بات تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام صبح کھانا تب کھاتے تھے جب 300 رکعت نفل ادا کر لیا کرتے، اللہ، اور رات کو سونے سے پہلے 300 رکعت نفل پڑھ کے سویا کرتے. سبحان اللہ. یہ ان کے اعمال کا ایک معمولی جلوہ ہے، اور باقی اعمال کتنے ہوں گے وہ اللہ جانے اور اللہ کے نبی جانے. اب جب یہ کشتی، اس بار بار کشتی کا لفظ آ رہا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کے لیے یہ مچھلی کے باہر جب آنے کا ٹائم ہوا تو وہ باہر نکلی. تھوڑا حکم ہوا اس کو کہ ان کو آپ باہر نکال دیں، اگل دیں. اگل دیا. انہوں نے منہ نکالا باہر اور آگے. اور اب یہ ہوا کہ ادھر سے وہ کدو شریف کی بیل اگی ہوئی تھی بصورت درخت، یعنی حالانکہ بیل ہوتی، لیکن یہ دیکھیے قانون قدرت اللہ اپنے پیاروں کے لیے بدلتا بھی ہے. اور وہ یہ ہے کہ اس کو ایک درخت کی صورت دی اور اتنا بڑا کہ جس کا سایہ بھی ہو. اور یونس علیہ السلام. اچھا، بعض نے لکھا ہے کہ وہ انجیر کا درخت بھی تھا، اور انجیر کا درخت بھی تھا، اور ایک اور چیز کوئی ہے اس کا بھی، ہاں کیلے کا، یہ کیلے کا بھی ذکر ہے. جی اچھا، اب اس میں لیکن میں کدو شیف ہی سمجھتا ہوں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما دیا کہ میرے بھائی کا یہ پسندیدہ درخت ہے، تو اس لیے خود توثیق فرمائی. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک بات بہت اہم ہے کہ یہاں پر آتی ہے آپ نے جو رات کو اس نے اگلا ہے، دن کے کئی دن آپ وہاں پر رہے ہیں، تو دن میں وہ سایہ کرتی اور رات کی تاریکی ہوتی، تو آپ نے سب سے پہلے عشاء کی نماز ادا کی. واہ. حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے فجر پڑھی، حضور خود فرماتے. حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے سب سے پہلے ظہر پڑھی. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے سب سے پہلے عصر کی نماز پڑھی. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے سب سے پہلے مغرب پڑھی. اور حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے سب سے پہلے عشاء کی نماز پڑھی. اور یہ پانچوں نمازیں اللہ نے حضور کی امت کو عطا فرمائی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا. ویلکم بیک ناظرین کرام. ڈاکٹر جامی صاحب، وہ پھر کیا ہوا؟ وہ سایہ کرتا تھا درخت اور بعد میں وہ خشک ہو گیا، کو خشک ہونے لگا تھا، کیا تھا وہ؟
اچھا غازی سے بنیادی طور پر یونس علیہ السلام کے تذکرے میں جو باتیں معیار کی ہیں اور سطح کی ہیں اس کا ہمیشہ ملحوظ رکھنا ضروری ہے. ٹھیک. بعض لوگ بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کی اولاد کو تکلیف میں مبتلا کیا گیا, بھیڑیا ان کو کھا گیا, اس طرح کے جملے اس معیار و سطح پر نہیں آتے. یہ انبیاء کا معاملہ ہے, ان کے معیار و سطح کو سمجھیں. تقدیر کے معاملات. تقدیر کے معاملات. ایک تو حضرت یونس علیہ السلام کیا یہ جو پورا پس منظر ہے جو قرآن نے ان کے وہاں سے جانے اور ان کے کشتی میں سوار ہونے سے پہلے کی کیفیت بیان کی ہے, اس کو ذرا سمجھنا ضروری ہے. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ. حضرت یونس علیہ السلام ذنون کا یعنی مچھلی والے کے واقعے کو آپ پڑھیں کہ جب وہ اپنی قوم کے رد عمل میں غضب کی حالت میں چلے گئے. ٹھیک. جلال کی یعنی مغاضباً سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے قوم کو مسلسل تبلیغ کی, بڑا عرصہ 7 سال تبلیغ کی, اور ہر دفعہ ہی رد عمل ہوا. ورنہ انبیاء میں حریص علیکم کا جو فیض عتم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل طور پر ملا تھا, اس کی ایک جھلک ہر نبی کے اندر ہوتی ہے. کوئی شک نہیں. اس وجہ سے وہ غضب کی کیفیت آ گئی. فَدَنَّ أَن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ, انہوں نے یہ سمجھا, گمان کیا. یہاں علم کا لفظ نہیں, یعنی یہ بات اگر ان کو پکی معلوم ہوتی کہ میرے اس جانے کو ناپسند کیا جاتا ہے وہ نہ جاتے. صرف ایک خیال سا آیا بھئی میں یہاں سے جا رہا ہوں تو لگتا ہے کہ مجھے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا, کیونکہ آپ نے جب دیکھا کہ اب ماحول سازگار نہیں, اور پھر آپ نے وہ جب جانے کا پروگرام بنایا تو ایک تو دنہ کے لفظ پر جو صاحب حال صوفیہ ہیں, بالخصوص صاحب ابریز نے زور دیا ہے کہ نبی کا معاملہ اگر ان کو یہ دباغ رحمت اللہ علیہ انہوں نے یہ کہا کہ یہاں ظن کے لفظ کو ذہن میں رکھیں, یہ علم کا لفظ نہیں, معرفت کا لفظ نہیں, یہ گمان کا لفظ ہے. ان کو تھوڑا سا ہلکا سا خیال آیا بھئی یار اب میں پیچھے جاؤں تو وہ ویسے بات نہیں مانتے, تو اب میں کچھ عرصہ تنہائی میں ویسے کیوں نہ چلا جاؤں, تاکہ پھر اگر قوم سازگار ماحول دیا کسی اور طرف ڈپٹی لگا دی جائے. تو اس تناظر میں آپ چل پڑے. ایک تو اس کو لحاظ أَن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ کہ ہم آپ کی پر قابو نہیں پائیں گے. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ انہوں نے شاید یہ گمان کر لیا کہ اللہ تعالیٰ میری پکڑ نہیں کر سکے گا. یہاں قدر کا لفظ قدرت سے نہیں ہے, یہاں قدر کا لفظ تنگی سے ہے یا اس پوچھ گچھ سے ہے کہ انہوں نے تھوڑا سا گمان کیا کہ میرا یہاں سے چلے جانا یہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر شاید اس کی اللہ تعالیٰ کی ہاں پوچھ گچھ نہیں ہوگی اور یہ معاملہ مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا. یہ آیات صاحب ابریز کے نزدیک ایک نبی کے مقام اخلاص کو بیان کر رہی ہے. اچھا اس کے بعد پھر یہ امی درویش تھے عبدالعزیز دباغ رحمت, کسی مدرسے کالج یونیورسٹی میں نہیں گئے, یہ علم لدنی تھا ان کو. علم لدنی تھا. اب علم لدنی والے ان آیات کا صحیح مصداق جانتے ہیں, تو لہٰذا یہ آیات عام طور پر جو انبیاء کے حوالے سے اس حوالے سے ہیں, یہ سب کا متفق عقیدہ ہے, یہ متشابہ آیات ہوتی ہیں. ان متشابہ آیات کی یا تو اس طرح تعویل کریں جو ان کے مقام کے مطابق ہے, ان کی اس لغوی اعتبار سے تشریح نہ کریں جس کی وجہ سے سوء ادبی پیدا ہو. بہت اچھے, بہت اچھے. صاحب الحوت بھی ان کو کہا جاتا ہے. صاحب الحوت بھی کہا جاتا ہے. حوت مچھلی کو کہتے ہیں, حوت مچھلی کو کہتے ہیں. جی دخل در معقولات میں جامی صاحب کی بات کو قرآن پاک کی ایک آیت سے ریلیٹڈ کرنا چاہوں گا تاکہ اس کا وزن مضبوط ہو جائے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون رکھا ہے کہ جب بھی کسی نبی کی کوئی بات لوگوں کے ذہن میں آئے نا کہ یہ مناسبت نہیں رکھتی تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو ڈانٹتا ہے اور وہ نسبتیں ان کی ذہنوں کی جہتیں ختم کر دیتا ہے. مثلا یہی پورا واقعہ بیان کرنے سے پہلے اللہ نے یہ لفظ ارشاد فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, وہ رسولوں میں سے ہیں. آگے پھر واقعہ پڑھو اور رسول سمجھتے ہوئے ان کو پڑھو. اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ آپ نے جو کیا تھا, وہ پیالہ رکھوایا اور اس کے بعد وہ برآمدگی کی اور اب کوئی نبی پہ تہمت لگائے, وہاں اللہ نے کھینچ دیا فرمایا وَكَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ, یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے. ہم نے کیا ہے. ہاتھ ہے اللہ کا, بندہ مومن کا ہاتھ. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ. جی اسی طرح اِنَّ یونس لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, بشک یونس علیہ السلام رسولوں میں سے تھے جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف چلے گئے. بعض لوگوں نے آبا کا لفظ اس بھاگ کر جانے میں کیا
تو یہ نبی کی شان نہیں ہوتے کہ نبی پر اس اضطراب کی کیفیت ہو یا بھاگنے کی کیفیت ہو. نبی باطنی طور پر ہمیشہ تسلی اور اطمینان کی اس اعلیٰ کیفیت میں ہوتا ہے. چونکہ وہ نبی ہے تو آپ چونکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میرا اب قوم کے پاس رہنے کا فائدہ نہیں, یہ گمان ہے کہ شاید اللہ کے اذن کا انتظار کیے بغیر اگر میں یہاں سے چلا جاؤں تو شاید یہ پوچھنے والا معاملہ نہیں بنتا. اب آپ کو پتہ ہے کہ فی نفس اس میں پوچھنے والا معاملہ بھی نہیں تھا. اب یا تو پیچھے بات ماننے کے لیے تیار ہوتے اور آپ چلے جاتے پھر تو پوچھنا چاہیے. پیچھے تو سارے ضدی بیٹھے ہیں اور ہٹ درم ہیں, تو اب آپ کے پاس راستہ بھی کوئی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ان کا مقام و مرتبہ دکھاتا ہے کہ یہ میرے چونکہ مخلص بندے ہیں اور اس درجہ اجتباء پر فیض لوگ ہیں, تب بھی میں ان کی تعدیب فرماتا ہوں, ادب سکھاتا ہوں کہ جب بھی کوئی معاملہ ہو میرے اذن کا انتظار فرمائیں. جلدی نہیں کرنی. جی علامہ صاحب. جی کہ لگائے صاحب, یہ بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے. اس کا ایک دلچسپ پہلو آپ کی پھر واپسی جو اپنی قوم کی طرف ہے, بات یہ نینوا حکم ہوا چلے جائیں, اور وہ بھی ایک ہے نا کہ جب وہ خشک ہونے لگی نا وہ ٹہنی اس کی کدو کی, تو پھر یہ پریشان ہوئے تو ہاتھ پہ غیبی سے آواز آئی کہ جناب یہ تو ٹہنی ہے, چند روز آپ اس کے سائے میں بیٹھے ہیں, تو یہ جو میری مخلوق ہے اتنی, تو ان کے خلاف جو دعا کرنی. تو اس طرح کا بھی کچھ ہے. تربیت کے قبلہ غازی صاحب ہمارے لیے آپ کے ذہن میں ہے نا یہ بات؟ جی اسی طرح سے یہ ہے کہ وہ جو کدو کی بیل تھی, شاخ تھی, وہ منقطع ہو گئی نیچے سے اور وہ سوکھ گئی. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے مطلب آپ کو یہ بات بتائی گئی کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اگر الخلق عیال اللہ, جی الخلق عیال اللہ, ہاں یہ اللہ کی مخلوق ہے, جو مخلوق کو اللہ کو بڑا پیار ہے. سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ جب آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر رات کے وقت تشریف لائے اور پھر وہ سارا منظر جو ہے مطلب آپ کا کچھ آپ کی جو ہے وہ نقاہت جب دور ہوئی تو آپ حالت یہ ہو گئی تھی وہ جیسے پرندے کے پر نوچے ہوئے ہوں. اچھا یہ جو میں نے اب ماڈرن مثالیں دی نا کہ لوگ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور وہ جو ویل مچھلی کے پیٹ سے ان کو نکالا, تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے جسم سفید ہو گئے تھے رہ کے, یعنی آج بھی کیفیت وہی ہوئی ہے جو وہ ان کی تھی اس وقت. جی بہت جب آپ کو وہ ذوف جو ہے وہ دور ہوا تو آپ چلتے ہوئے جا رہے تھے تو ایک چرواہے کو آپ نے دیکھا, تو آپ نے اس سے یہ پوچھا کہ کیا تم یونس علیہ السلام کے حوالے سے کچھ جانتے ہو, تو وہ کس حال میں ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں, میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ ہم ان کی قوم میں سے تھے, انہوں نے ہمیں نصیحت کی, ہم نے نصیحت نہیں حاصل کی تو وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے اور ہم تو ان کی تلاش میں ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ان سے ہماری ملاقات ہو جائے. اچھا. تو وہ بہت اچھے تھے, ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ کیا تم ان کو پہچانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں میں تو نہیں پہچانتا. اچھا, آپ نے کہا کہ آپ تمہارے لیے جو ہے یہ تمہارے جو جانور ہیں تو ان کے تھنوں میں کچھ دودھ ہے پینے کے لیے؟ تو اس نے کہا کہ جب سے وہ گئے ہیں ہم نے کوئی خیر دیکھی ہی نہیں ہے, ہمارے تو مطلب ہمارے اوپر قحط پڑ گیا. ان کا وجود باعث خیر ہوتا ہے, بالکل باعث رحمت باعث برکت ہوتا ہے, اور حضور علیہ السلام کی تو برکات جو ہیں وہ صبح قیامت بلکہ بعد قیامت بھی جو ہے وہ ہمیں. وہ ہرنی آتی تھی روز یا بکری دودھ پلا کے جاتی؟ جی ہرنی کا ہے واقعہ. واہ واہ واہ. تو وہ پھر وہ آپ نے کہا کہ اس نے جب یہ کہا کہ نہیں جی اس کے تو تھن سوکھے ہوئے, دمبی کا مطلب بیان کیا گیا کہ دمبی جو ہے وہ آپ نے اس کو کہا کہ ادھر میرے پاس اس کو لے کر آؤ. آپ نے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا, وہ دودھ سے بھر گئے, دودھ نکالا, آپ نے دودھ پیا. تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ میں ہی وہ, جب وہ اس نے یہ معجزہ دیکھا تو وہ بڑا حیران ہوا. تو اس نے یہ بات کہی, اس نے یہ کہا کہ اگر یونس علیہ السلام دنیا میں کہیں زندہ موجود ہیں تو آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. یہ معجزہ دیکھ کے اس نے اب وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا وہ واقعہ کہ یہ بھیڑیں بکریاں چرا رہے تھے اور سیدنا صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک خادم جو ساتھ تھا گائیڈ راستے کا وہ ساتھ تھا. تو آپ نے کہا بھی دودھ پلا دو, اس نے کہا جی میں نہیں, میرے مالک نے مجھے اجازت دی, میں نہیں کر سکتا. تو آپ نے کہا اچھا یہ جو چھوٹی بکری کھڑی ہے اگر ہم اس کا دودھ لے لیں, اس نے کہا یہ تو ہے ہی ابھی گابن بھی نہیں ہے, یہ تو چھوٹی سی بکری ہے, اس سے کیسے دودھ؟ آپ نے کہا اگر ہم نکال نہیں سکا نکال لیجئے. تو آپ نے بسم اللہ شریف پڑھ کے جب تھنوں کو ہاتھ لگایا تو وہ بھر گئے دودھ سے, اور پھر آپ نے جو تھا اس کو دودھ پیالے میں نکالا, جو بھی تھا پتھر کا پیالہ, اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کو دیا, عبداللہ بن مسعود کو بھی دیا, خود بھی پیا, وہ جو گائیڈ ساتھ تھا اس کو بھی دیا, سب نے بھر کے اپنا تسلی سے دودھ پیا, جس سے وہ حیران ہو گیا. اور عبداللہ بن مسعود بچے تھے ابھی, انہوں نے کہا جی مجھے بھی یہ کلمات سکھا دیں یہ وہ. تو آپ نے کہا تم تو علم سکھانے والے بنو گے. پھر وہ بکریاں بھیڑیں چرانے والا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تو صحابہ کا استاد بن گیا,
اور فقہ عبداللہ بن مسعود آپ کو پتہ ہے، آپ کو کتاب مارکیٹ میں ہے، اتنی الگ سے فقہ عبداللہ بن مسعود، اور صحابہ ان پہ فخر کرتے تھے، ان کے علم پہ فخر، ان کو کہاں مصر بھی بھیجا اور کہاں کہاں بھیجا، صحابہ کرام ان کا ادب اور احترام کتنا کرتے تھے. یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر جب اس نے یہ بات پھر قبلہ غائب صاحب کہی تو آپ نے کہا کہ ہاں میں ہی یونس علیہ السلام ہوں، تم اپنی قوم کے پاس جاؤ اور ان کو میرا جا کر سلام کہو. تو اس نے کہا جی وہ بغیر دلیل کے تو میری بات کیسے مان لیں گے؟ تو آپ نے کہا یہ دمبی جس کا میں نے دودھ نکالا ہے، تم اس کو ان کے سامنے پیش کرنا، یہ وہاں جا کر تیری سچا ہونے کی شہادت دے گی. اللہ. تو وہ جب گیا وہاں قوم والوں کو جب پتہ چلا تو وہ قوم دیوانہ وار پھر جو ہے وہ آپ کے پاس بھاگ کر پہنچی، اور پھر آپ کو واپس وہاں اپنے جو موصل جو کہہ لیجیے کہ دجلہ کے مشرق میں جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو علامہ صاحب تو پھر کس کی بارگاہ میں آؤ؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، ہر ایک نے اپنے نبی کی خدمت میں جانا، ہر قوم جب اپنی جانوں پہ ظلم ہوگا ان کی بارگاہ میں جانا پڑے گا. دعا وہاں جا کے وہ سفارش کریں گے تو دعا قبول ہوگی. بالکل وہ کیا ذرا پڑھیں نا آئے تو اس کا ترجمہ کریں. وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. تو جب حضور سفارش کریں گے، فرمایا اب شک نہ کرنا، لام تاکید کا لگایا ہے پہلے، لَوَجَدُوا اللَّهَ یقیناً پاؤ گے اللہ کو توابا، توبہ بہت زیادہ قبول کرنے والا، اور پھر اس کے اوپر مہربانیاں کرنے والا. یعنی جو آئے گا مانگنے اس کو دیا بھی جائے گا اور نوازشات بھی کی جائے گا. تو اب اس میں یہ دیکھیے غازی صاحب قبلہ، یہ جو حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس کے اندر ایک جگہ پر یہ لفظ استعمال کیا گیا اس بستی کے لیے قریۃ الرجل الصالح. اب اس بستی کو اس شخصیت کی طرف منسوب کیا گیا اور اس کی عظمت اس شخصیت کی وجہ سے آ گئی. تو یہ جو ہم اپنے جو شہر ہوتے ہیں، یہ قطب الارشاد جو مجدد الافسانی لاہور شہر کو فرمائیں کہ داتا گنج بخش کی بات ہے، یہ لاہور شہروں کا قطب الارشاد ہے. سبحان اللہ. تو یہ نسبت کرنی جو ہے یہ واقعہ بتاتا ہے کہ یہ واقعی درست ہے اور اس کی اپنی خیر و برکات ہوا کرتی ہیں. جو لفظ ہم بولتے ہیں فلاں جگہ پاک پتن شریف ہے یا ملتان شریف ہے، یہ نسبتیں ساری ادھر سے نبوت کے مقامات سے ہی ہمیں حاصل ہو رہی ہیں. حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کی یہ بات جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ رجال الغیب میں سے تھے. یہ حضرت یونس علیہ السلام یہ رجال الغیب میں سے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، جب حج کرنے آئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے سرخ اونٹنی پہ یونس علیہ السلام کو احرام کی حالت میں یہاں تلبیہ کہتے ہوئے دیکھا. اللہ. یہ رجال الغیب میں سے. اچھا جی. ہاں جی، یہی تو عجیب واقعہ ہے. اچھا اچھا اچھا. تو یعنی وہ ہر سال، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی آپ نے فرمایا کہ ان کو بھی میں نے دیکھا ہے سور کے اوپر، ایک بیل کے اوپر. اور اس طرح یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے اعمال ان کے ظاہری وصال کے بعد بھی اللہ منقطع نہیں فرماتا، جاری رہتے ہیں، وہ جاری رہتے ہیں اور قیامت تک وہ جاری رہیں گے. لہٰذا جو مقام نبوت ہے، رجال غیب کا مقام ہے، اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ عام مومنین کی ارواح جو ہے وہ گھروں میں آتی ہیں، تو وہ اسی سلسلہ کا ایک تسلسل ہے کہ کسی روح کا تعلق نہیں ٹوٹتا، اور ان کی چونکہ شان زیادہ ہے لہٰذا وہ غیب میں اپنی پورے روح اور اپنے جسد کے ساتھ جس طرح اللہ ان کے لیے پسند فرمائے وہ اپنے اعمال صالحہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام کے لیے جب یہ واقعہ ہوا تو ایک وہ معاملہ ہوا کہ جب جا کے اس نے بتایا چرواہے نے، تو چرواہے نے بتایا، بادشاہ نے اعلان کیا ہوا تھا کہ جو یونس علیہ السلام کا ہمیں بتائے گا میں اپنی حکومت اس کے سپرد کر دوں. اللہ اکبر. اور پھر یہی ہوا، جب اس نے بتایا تو لوگ دشمن. اچھا، اس سے پہلے یہ ہوا کہ ایک شخص جو تھا اس نے آپ سے پوچھا آپ گفتگو کیوں، آپ نے فرمایا میں یونس ہوں. تو اس نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ ہماری بستی کا یہ قانون ہے کہ جو جھوٹ بولے گا اس کو قتل کیا جائے گا. تو اب یہ دیکھیے کجا پہلے حق بات سنتے نہیں تھے، اب اتنی سی بات پہ آ کے انہوں نے فیصلہ جو ہے وہ موت کا کیا ہوا ہے. تو اس کے آپ نے پھر دلیل قائم فرمائی، اور وہ دلیل یہ تھی، آپ نے وہاں پر ایک درخت تھا اور ایک جو پتھر تھا، آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا. انہوں نے پھر یہ گواہی دی کہ آپ حضرت یونس علیہ السلام ہیں. پتھر بولے اور درخت بھی بولا. جی، دونوں بولے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم
وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ڈاکٹر صاحب غازی صاحب یہ جو حضرت یونس علیہ السلام کے اس پورے واقعے میں جو سبق ہے، جو صوفیاء نے اس کو فوکس کیا ہے، وہ ان کا یہ وظیفہ ہے، لا الہ الا انت. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کو اس حضوری کی کیفیت میں محسوس کرنا ہے، یہ نہیں لا الہ الا ہوا نہیں. نہیں حالانکہ وہ ظلمات میں ہیں. اس سے آپ اندازہ لیں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضوری کی کتنی کیفیت ہے. یہ نہیں کہہ رہے لا الہ الا ہوا، بلکہ کہہ رہے لا الہ الا انت، تیرے سوائے اللہ تعالیٰ کوئی معبود نہیں. سبحانکا یعنی لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین. پاکیزگی تیرے پاس ہے، تمام نقائص سے ابتداً پاک صاف ہونا یہ تیری شان سبحانیت ہے. تو ہمیں اپنے عصمت میں ضرور رکھتا ہے، اپنی حفاظت میں رکھتا ہے، ہمیں اس طرح نہیں جانے دیتا. لیکن اگر اس حوالے سے تو محسوس کر رہا ہے کہ میں آپ کے اذن کے بغیر آیا ہوں، تو میں یہ جو آپ کے اذن کے بغیر آیا ہوں، اگرچہ یہ عام بندوں کے اعتبار سے ظلم تو نہیں بنتا، لیکن یہ تیرے اور میرے تعلق کے اعتبار سے ظلم بنتا ہے. یعنی یہ جو مقربین کے وہ ہوتے ہیں سیئات الابرار ہے، ہمارے حسنات ان کے سیئات ہوتے ہیں. وہ چونکہ ان کا لیول اس درجے کا ہوتا ہے. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. یعنی وہ اپنے آپ کو وہ خود ظالم اس اعتبار سے نہیں کرے کہ اس کو ہم عام ظلم پہ تعبیر کریں. وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ وہ آپ کے اذن کے بغیر میرا وہاں سے چلا جانا. یہ واقعی سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کا براہ راست اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن سمجھنے کے لیے کہ جو جتنا قریب ہوتا ہے نا، اس کا کوئی ذرا سا بھی کوئی معاملہ ہو تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں کہ دوستوں کا پھول بھی پتھر لگا یارو مجھے، اور رات بھر احساس کی دیوار سے چمٹا رہا. وہی بات جو ہے شبلی والی، منصور کو شبلی نے جب پھول مارا تو وہ چیخ اٹھا، رات بھر احساس کی دیوار سے لپٹا رہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا نا کہ یا اللہ آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا، ہاں پھر ان میں روح پھونکی، ہاں وہ ایک ایک بات ذکر کی، اور پھر ہوا کہ یا اللہ وہ ایک بات کا مسئلہ ہوا اور اسی پہ نکال دیا جنت سے. تو پھر اللہ نے فرمایا ابراہیم جانتے ہو جن کے ساتھ پیار ہوتا ہے پھر ایسی بات ہو تو پھر ایسا ہی رد عمل. ہاں پیار ہوتا ہے جی. بہت شکریہ ڈاکٹر جامی صاحب آپ کا، علامہ برکاتی آپ کا بھی، ہاشمی صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین کرام کتاب الشفا سے یہ شوگر کا روحانی علاج ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 3 ماہ تک بلا ناغہ صبح و شام 3 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں، انشاءاللہ شوگر کے مرض سے شفا نصیب ہوگی. شرط یہ ہے اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں جو شخص میانہ روی اختیار کرتا ہے دولت مندی اس کا ساتھ دیتی ہے اور میانہ روی سے اس کے فقر اور نقصان کا تدارک ہوتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.